کانفرنس کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے خصوصی طور پر میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور کانفرنس کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کریں. پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، کانفرنس کے حوالے سے کل سے ہم نے بہت ہی علمی گفتگویں سنی اور بہت ہی علمی مقالات پیش کیے گئے. ان کے بارے میں جو میرا تاثر ہے اور اس کے حوالے سے جو کنکلیوڈنگ گفتگو ہو سکتی ہے، میں چند انتہائی مختصر گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے قبل اس احساس کی طرف ایک توجہ کہ جس کا تذکرہ رئیس الجامعہ محترم جناب ڈاکٹر محمد طفیل صاحب نے کیا اپنی گفتگو کے اندر. نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد غازی لکھا کروں گا. ابھی انہوں نے لکھنا شروع نہیں کیا، صرف انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے. تو جب وہ لکھیں گے تو انشاءاللہ کہیں. تو انہوں نے ایک تاثر کا اظہار کیا کہ کل سے مجھے فضا معطر نظر آ رہی. تو کیوں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، سیرت طیبہ کی محفل سجائی گئی ہے، فضا معطر کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشے بیان ہو رہے ہیں، آگے پہنچائے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نضر اللہ عمرہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے. من سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، فوعاها وحفظها وبلغها، پھر اس کو یاد کیا، یاد رکھا اور پھر آگے پہنچایا. جب یہ عمل 2 دن سے یہاں جاری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کر کے آگے پہنچائی جا رہی ہیں، تو یہ تو ہماری زندگیوں کا معاملہ نہیں، ہماری آخرت کا معاملہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی یہ معطر فضائیں عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں بھی معطر فضائیں عطا فرمائے. جہاں تک بات ہے علمی مقالات کی اور اس کے بارے میں میرے تاثرات کی، تو ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کے حوالے سے اگرچہ بحیثیت مجموعی مقالات پیش کیے گئے، لیکن جو سب سے نمایاں مقالات تھے وہ معلم اور متعلم، اس کے حوالے سے تعمیر شخصیت کی بات ہوئی اور معلم کے حوالے سے، استاد کے حوالے سے مختلف آداب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ. تو یہ واقعتاً تعلیمی اداروں میں اگر آپ پورا انفراسٹرکچر دیکھیں، پورا طرز عمل دیکھیں، تو اس میں جو اصل کام ہو رہا ہوتا ہے وہ تو تعلیم و تعلم ہی ہے. گویا اسٹوڈنٹ اہم ہے کہ اس کی تعلیم کے لیے بندوبست کیا گیا ہے، استاد اس کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور یوں کہہ لیجیے کہ استاد کو سب سے زیادہ رسپانسیبل بنایا گیا ہے. پورے سیٹ اپ کے اندر سب سے زیادہ ذمہ دار استاد ہے، جس نے وہ عمل آگے جاری رکھنا ہے جو انبیاء کی میراث ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کی وراثت، نبیوں جیسے کردار کے بغیر ہو کیسے سکتا؟ اگر استاد کا کردار نبیوں جیسا وہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کا اسوہ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اس کی زندگی میں اگر نہیں نظر آتی،
تو استاد کیسے تعلیم دے گا؟ وہ اگر اپنے تصور کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے خود مکمل ہونے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ کیسے ایک مکمل اور پرفیکٹ اور نسلوں کی تعمیر کرنے والا فرد پیدا کرے گا، اور وہ کیسے ایسے اشخاص پیدا کرے گا جس سے امت کی تعمیر ہو سکے؟